مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوئی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ شاہد ہے. آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ مسلمانوں کی پستی، بدحالی، پسماندگی کا سب سے بڑا کارن اگر کچھ ہے تو وہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے بھی ہے. جہاں دوسرے فیکٹرز بھی ہیں وہاں سب سے بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ اپنے لوگوں کی غداری، اپنے لوگوں کی ضمیر فروشی کی وجہ سے مسلمان آج پیچھے جا رہا ہے. دبئی میں بیٹھے ہوئے ایک لڑکا جو کشن گنج علاقے کا ایک ودھائک کا بیٹا ہے، 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو جاری کیا اور اس ویڈیو میں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے بارے میں الجلول بیان، AIMIM کے بارے میں الجلول بیان، جناب اختر الایمان صاحب کے بارے میں الجلول بیان، جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. پوری باتیں جو انہوں نے کہی ہے سارا جھوٹ پر مبنی ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی کمزوری نظر نہیں آ رہی ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ماضی میں حرکتیں کی، جو ماضی میں ان کا ریکارڈ رہا ہے، وہ ساری چیزوں پر پردہ پڑ جائے. لیکن قوم جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا ماضی کیا تھا. آپ کے اتیت بتاتے ہیں ہمیں کہ آپ کیا کرتے تھے، کیسے آپ سیاست میں آئے اور کیا کیا آپ کے ہسٹری رہی. یہ سارے جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کھل کر کے یہاں بیان کروں گا تو پھر آپ آگ ببولا ہو جائیں گے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان باتوں کو کھولیں. جو آپ نے یا آپ کے والد صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ کیا، بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی امیدوں پر جو پانی پھیرا، وہ چھوڑیے. ہماری امیدیں، بیرسٹر صاحب کی امیدیں، اختر الایمان صاحب کی امیدیں، وہ الگ رکھیے. سب سے بڑا جو آپ نے دھوکہ دیا ہے وہ کشن گنج کوچا دامن کے غیور عوام کو آپ نے دھوکہ دیا ہے. انسان اگر سیاست میں آتا ہے تو ان کے سیاست میں آنے کا نیت جو ہے یا وہ کس لیے سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ سوچ کر کے سیاست میں آتے ہیں. ہم اگر سیاست کر رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کیوں سیاست کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں. کیا پیسے کمانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں، اپنا نام چمکانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں، شہرت کے لیے سیاست کر رہے ہیں، یا دوسروں کے پیٹھ پیچھے خنجر گھونپنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں، یا پھر خدمت خلق کے لیے، جنتا کی خدمت کے لیے، مظلوم جنتا کی آواز بننے کے لیے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے سیاست کر رہے ہیں. اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین مظلوموں کی آواز ہے. ظلم کے خلاف اگر سب سے زیادہ اگر کوئی بولتی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب چاہے کسی ریلی میں ہو، چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو، اگر سب سے زیادہ ظلم کے خلاف اگر آواز کوئی بلند کرتا ہے تو وہ ایک ہی لیڈر ہے پورے ہندوستان میں، وہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہیں. یہ جگ ظاہر ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ سروے کرا لیں، آپ کو غیر مسلم بھی کہیں گے، سکھ بھائی ہمارے کہیں گے، دلت بھائی ہمارے کہیں گے، SC STs ہمارے کہیں گے. ہر ایک انسان تاکہ یہ کہیں گے کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب حق کی آواز بلند کرتے ہیں، دلتوں کی آواز بلند کرتے ہیں، اقلیتوں کی آواز بلند کرتے ہیں، مظلوموں کی آواز بلند کرتے ہیں، پسماندہ قوم کی آواز کو بلند کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو سیاست میں صرف اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سیاست میں صرف اپنی شہرت پانے کے لیے آتے ہیں. ان لوگوں کا یہ رویہ رہتا ہے کہ یا تو پیسے کے بنا پر بک جائیں یا عوام کو دھوکہ دے کر کے دوسری جگہ چلے جائیں، اپنا پالا پلٹ لیں. یہ حال جو ہمارے 4 ودھائکوں نے جو مجلس کے بینر تلے پتنگ کے نشان پر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے احسان تلے انہوں نے جو سیٹ نکالا، ودھائک بنے، MLA بنے، اور بعد میں وہ اس پارٹی کو ہی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں شامل ہوئے؟ کیا بدل گیا کوچا دامن میں؟ کیا بدل گیا بہادر گنج میں؟ کیا بدل گیا جوکی میں؟ اب بتائیے. یا کیا بدل گیا 22 میں؟ تصویر کیا بدلی؟ جنتا کو کیا ملا؟ آپ نے جنتا کو کہا، جنتا معصوم جنتا کو بیوقوف بنانے کے لیے
کشن گنج کے جو جنتا ہے وہ معصوم ہے اس جنتا کو بیوقوف بنانے کے لیے، کیونکہ جنتا اویئر نہیں ہے، جنتا نہیں جانتی چیزوں کو، اور اس جنتا کو آپ جو ہے دھوکہ دینے کے لیے آپ نے کہا کہ میں اس پارٹی میں جاؤں گا جو ستا میں ہے تو میں وکاس کروں گا۔ آپ نے کیا کیا وکاس؟ یہ بات جھوٹ ہے، آپ لوبھی ہیں، لالچ میں آپ گئے، آپ نے پوری جنتا کو دھوکہ دیا۔ بیرسٹر صاحب کے بارے میں آپ بولتے ہیں، اکبر الدین اویسی صاحب ہر بیان میں کہتے ہیں کہ میری جتنی بھی مال و دولت ہے اور جتنی یہ ساری چیزیں ہیں وہ قوم کے لیے ہیں، اتنا دل ہونا چاہیے یہ بولنے کے لیے۔ اور انسان کے پاس پیسہ ہو جانا یہ سب سے بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، انسان کے پاس دولت ہو جانا یہ بڑی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ نے ہمیں دولت اور پیسے پر ہم نے کوئی تاریخ ایسی نہیں پڑھی، بڑے بڑے علماء اکرام کی ہو، بڑے بڑے سیاستدانوں کی ہو، جو آپ گھمنڈ کر رہے ہیں۔ اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا اگر آپ کے زبان پر نام آ جاتا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شکر منائیے کہ ایم آئی ایم کی وجہ سے آپ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا نام لے لیتے ہیں۔ دھول جلول بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو کیا ہے وہ جنتا وقت پر صحیح جواب دے گی، اور ہمارا زیادہ منہ مت کھلوائیے، نہیں تو ساری ہسٹری بیان کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں کوئی کشن گنج کے کسی کونے میں کسی گاؤں کے لوگ آپ کی سچائی سے غافل نہیں ہے، وہ جانتے ہیں آپ کی سچائی، آپ کی ہسٹری، آپ کی ماضی، سب جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کیے تھے، کیسے آپ نے زندگی گزاری۔ مال و دولت تو اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے، اللہ جسے دیتا ہے بے شمار دیتا ہے، لیکن آج بیرسٹر اسد الدین اویسی یا حبیب ملت اکبر الدین اویسی اختر الایمان، یہ سارے اپنے آپ کو قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، اپنے جنتا کے لیے، اپنے عوام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تو اس کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو پائیں گے۔ بڑی بڑی باتیں چھوڑیے، ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے بہت بڑی بڑی باتیں لوگ کر لیتے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے ہمت چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین میں عوام کی خدمت کرنی پڑے گی۔ آپ نے سوچا کہ مجلس میں نے تو جیت لیا، لیکن جب مجلس میں جانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہاں تو عوام کی خدمت کرنی پڑتی ہے، یہاں تو شہرت کی بات نہیں ہے، یہاں پیسے کی بات نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے پالا پلٹ لیا کہ بھائی اب تو میرا جیب نہیں بھرے گا، اب تو میں پیسہ کما نہیں پاؤں گا، اب تو میں لوگوں کو بیوقوف بنا نہیں پاؤں گا، اب تو میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دے پاؤں گا، اب تو میری شہرت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے جو ہے پالا پلٹ لیا کہ مجلس میں رہنے سے عوام کی خدمت کرنی پڑے گی، اس سے اچھا دوسرے پارٹی میں چلے جاؤ، تو آرام سے جو ہے ملائی کھاتے رہو، جیبیں بھرتے رہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو۔ جو 70 سالوں سے ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے وہ سب آیا ہے، یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اس لیے لہجے میں بات کریں، اچھے سے بات کریں، جو باتیں سمجھ میں آنی چاہیے وہ باتیں کریں، جو باتیں الجھل جلول باتیں مت کریں، سچائی بتائیں آپ کیوں مجلس اتحاد المسلمین کو دھوکہ دے کر کے، عوام کو دھوکہ دے کر کے، عوام کے پیٹ پر خنجر گھوپ کر کے آپ نے جو دوسرے پارٹی میں چلے گئے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا لوگ نہیں جانتے اس کی حقیقت؟ اور اختر الایمان صاحب کے لیے اختر الایمان جیسا ہونا، اس کے لیے جگرا چاہیے، جگرا، وہ جگرا آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور کبھی ہو بھی نہیں پائے گا۔ اس کے لیے جو ہے نا سالوں سال تپنے پڑتے ہیں، سالوں ایک بیج جو ہے زمین کے اندر تاریکی میں گم ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر پودے نکلتے ہیں، اس سے پھر کئی سالوں کے بعد پھل ہوتے ہیں۔ جناب اختر الایمان صاحب دور اندیش ہیں، بہت ساری قربانیاں دیا انہوں نے، آپ نے کیا قربانی دیا؟ کیا کیا عوام کے لیے بتا پائیں گے آپ؟ کبھی موقع ملے تو آمنے سامنے بیٹھ جائیے، زیادہ شوق ہے بولنے کا تو آمنے سامنے بیٹھ جائیے اور باتیں کیجئے، پھر میں بتاتا ہوں سچائی کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا قوم کے لیے، آپ نے تو کیا کیا پیسوں کا، آپ نے کیا کیا اپنے مال و متاع کا، آپ نے کیا کیا عوام کے لیے۔ ہماری سیاست آپ کی سیاست میں آسمان و زمین کی فرق ہے۔ بیرسٹر صاحب کی سیاست، اختر الایمان صاحب کی سیاست اور آپ کی سیاست میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ تو اس لیے لہجے میں بولیے، اتنا زیادہ اتاولا مت ہوئیے۔ سچائی یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا، سچائی یہی ہے کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین
کہ نام پر ووٹ تو لیا، لیکن جیسے ہی آپ ودھائک بنے ویسے ہی اپنا پالا پلٹ لیا. مجلس نہ ہوتی تو ایک مکھیا کے الیکشن بھی نہیں لڑ پاتے. جو خواب آپ کے پورے ہوئے ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے بنا پر ہوا ہے. شکر منی اختر الرحمان صاحب کا، جنہوں نے آپ کو ٹکٹ دیا. زندگی بھر بھی احسان مانیں گے تو یہ احسان ختم نہیں ہوگا. باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے، یہ اتنا کافی ہے. سمجھیے.